جی دبئی سے بات کر رہا ہوں سر. میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ محفل یا یہ مجالس جو ہے اس میں معصومین جو ہیں وہ آتے ہیں، اور یہ محفل جس میں ہم بیٹھ کے اٹھے ہیں کیا یہ واقعی محفل تھی یا اس سے مطلب کچھ ہمیں حاصل ہوا یا نہ ہوا؟ فار ایگزامپل کے طور پہ جیسے مجالس ہیں کہ میں صبح گیا ہوں، میں نے شام گیا تک 8 ذاکرین کو جو ہے وہ بیٹھ کے سنا ہے، ٹھیک ہے، شام کو جو ہے میں اٹھ کے واپس آ گیا ہوں، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تھوڑا روشنی ڈالیں گے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء کا ہائی لیول سے مراد یہ کہ ہم ایک علماء سے پوچھتے ہیں ایک مسئلہ، جب وہ دوسرے سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ کو کس نے بتایا ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ میں نے پہلے ان علماء سے پوچھا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو غلط ہے، میں جو کہہ رہا ہوں نا وہ ٹھیک ہے. بھئی ہم لوگ اتنے کنفیوز ہو گئے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ کدھر جائیں. مطلب کچھ دن پہلے ہی میرے ایک عالم ہیں، مطلب بڑے نامور شخصیت ہے، ان سے بات ہوئی، ان سے پوچھی ایک چیز، تو انہوں نے کہا کہ آپ تو فلاں بندے کا درس سنتے ہیں اس لیے میں تو آپ سے بات بھی نہیں کر سکتا ہوں. مطلب یہاں تک کہ وہ ان کا نالج الگ، میں تو مطلب جانتا بھی نہیں تھا ان کو جن کا میں نے درس سنا تھا یا جن کی میں نے مجلس سنی تھی یا جن سے میری بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. تو یہ تفریق کب ختم ہوگی علماء کی اپنی تفریق؟ شکریہ. سلامت رہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا، پہلا حصہ جو آپ کا ہے کہ ان میں سے کون سی محفل وہ ہے جس میں آپ نے تعبیر کیا معصومین تشریف لاتے ہیں یا معصومین اس خوش ہوتے ہیں اور وہ قبول کرتے ہیں. وہ خود معصومین نے ارشاد فرمایا جہاں ہمارے امر کو زندہ کیا جاتا ہو، جہاں ہماری بات ہوتی ہے. اچھا، اب ہمیں کیا پتہ چلے کہ معصومین کی بات کون سی ہے اور کون سی نہیں ہے؟ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ ہوگی کوالیفائڈ ہے یا نہیں ہے بندہ، اتنا تو ہمیں پتہ چل سکتا ہے، یا کم از کم ہمیں اس بات کی فکر ہو کہ بھائی یہ جو اچھا میں آپ کو بتاؤں، بہت سے لوگ، آپ کو بھی پتہ چلتا ہے مخصوص آپ اگر عرب کنٹریز میں، کہ بھائی یہ جو بول رہا ہے اس کو تو عربی بھی نہیں آتی، اس کو تو بسم اللہ بھی نہیں آتی ہے سیدھے سے، لیکن آواز اچھی ہے اور باقی چیزیں ٹھیک ہیں، اور باقی اردو میں یا پنجابی میں جو چیزیں اوپر نیچے کر رہا ہے وہ مجھے پسند آ رہی ہیں. وہ آپ کو پسند آ رہی ہے، وہ معصوم کو پسند آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جس کو بسم اللہ نہیں آتی اس کی بات معصوم کو پسند نہیں آ سکتی ہے، ممکن نہیں ہے. اس میں تو سب سے پہلے یہ کو بسم اللہ تو صحیح آتی ہو، اور اس کو کچھ اقوال معصومین کا ہو، کوئی کوالیفیکیشن ہو، کوئی اس کے پاس چیزیں ہوں، تب ہوگا. ہاں، ذاکرین جن کے پاس کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے، وہ اگر عقائد کی اور احکام کی اور ان باتوں کو نہیں کرتے، صرف قصیدہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. وہ البتہ قصیدہ بھی ٹھیک پڑھنے والے ہوں، قصیدے میں بھی اشعار ابھی شرکیہ آ گئے ہیں، معصومین کے خلاف آ گئے ہیں، جس میں معصومین کی توہین ہے. یہ شرکیات جو ہیں وہ معصومین کی توہین ہے، معصومین کے تعلیمات کے خلاف ہیں. تو اگر وہ مجھے پتہ چل بھی رہا ہے کہ بھئی یہ کچھ گڑبڑ ہے، یہ جو ہے، لیکن مزہ آ رہا ہے اس کی آواز میں، اس کے لیے میں نعروں میں فلان میں بیٹھا ہوں اور میں اپنے دل بہلا رہا ہوں، تو وہ جو کوالیفائڈ ہو، یا اگر کوالیفائڈ نہیں ہے، آواز اچھی ہے، شاعر اچھا ہے، تو پھر وہ صرف فضیلت کے وہ پہلو جس سے امام کی توہین، خدا کی توہین لازم نہ آتی ہو، آپ کی گمراہی یا آپ کو کوئی غلط میسج نہ دے رہا ہو، تو اس سے امام راضی ہیں. اور جو اچھے ذاکرین ہیں ان کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کوئی مرجع تقلید ہی کیوں نہ بیٹھا ہوا ہو اور امام آ جائیں تو وہ زیرو ہو جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کو فوراً ممبر چھوڑنا ہے، نیچے آنا ہے. لیکن جو صحیح ذاکر ہے، جو امام کے لیے مرثیہ کہہ سکتا ہے اور اسے پیش کر سکتا ہے، اگر امام بھی آ جائیں تو وہ ممبر پہ رہے گا اور امام اس کو سنیں گے، جو کہ تاریخ میں ہوا ہے. امام نے کسی اور کو بٹھا کے نہیں کہا کہ تم حدیث بیان کرو، تم خطبہ بیان کرو، لیکن مصائب میں اور فضائل میں، یعنی یہ جو اشعار ہیں، شعراء ہیں، ان کو سنا ہے امام نے. تو ان کی اپنی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن جو پھر انٹرفیئر کرتے، جو ان کا فیلڈ ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان کی مجلسیں سن کے آپ، ان کا جو سب سے کم ترین گناہ ہے وہ یہ ہے ان کو معلوم نہیں ہے یہ امام نے ارشاد فرمایا نہیں فرمایا، پھر بھی کہتے ہیں امام نے کہا ہے. یہ امام سے جھوٹ باندھنا ہے، اس شخص کو سننا جائز نہیں ہے. یہ کوالیفائی کرتا ہی نہیں ہے کہ یہ آپ کو کوئی چیز امام کی سنا سکے جو امام سے جھوٹ باندھتا ہو. یہ بات ہو گئی کہ ہم کس محفل سے امام راضی ہیں، کس میں امام تشریف لاتے ہیں، کس میں تشریف نہیں لاتے. علماء کا ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہے. میں ایک عالم سے پوچھتا ہوں، دوسرا عالم اس کے خلاف بولتا ہے، دوسرا تیسرے کے خلاف بولتا ہے. یہ چیزیں ہیں یا نہیں؟ یہ بالکل ہیں. ان میں اختلاف ہے یا نہیں؟ اختلاف بھی ہیں. اختلاف کرنے والے اور انہی اختلافات کو ہوا دینے والے اور انہی اختلافات پر پلنے والے لوگ بھی ہیں نہیں؟ بالکل ہیں. ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے ہم ان کے پیچھے چلے جائیں؟ صرف اتنا موٹا موٹا میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جن کو آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے آپ کے سوال سے بھی غرض نہ ہو، کسی سے بھی غرض نہ ہو، مجھے صرف اس سے غرض ہو کہ سوال سے پہلے تم نے کس کا نام لیا ہے، تم کس کے مرید ہو یا کس کے وہ کرتے ہو، سنتے ہو، تو میں پھر آپ سے بات کرنا چھوڑ دوں. میں تو جو اگر فرعون ہی کیوں نہ ہو تو اس سے بھی خدا نے فرعون سے، موسیٰ سے کہا جاؤ اس سے کلام کرو اور وہی کلام تعین کرو، اچھی طرح بات کرو، نرم انداز میں بات کرو. فرعون سے جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے،
کوئی فرعون کی بات سن کے آئے اس سے بات نہیں کرنی، اس سے ہی بات کرنی، فرعون سے ہی بات کرنی ہے، سب سے بات کرنی ہے، بات سب سے کرنی ہے، سب کے سوال کا جواب دینا ہے. لیکن اگر کوئی اتنا کوئی پرسنل ہو جاتا ہے یا اس قسم کے اختلافات اور ایک دوسرے کے خلاف میں ہے، اس کو نہیں سننا چاہیے، وہ جس بھی طرف سے ہے. جو پہلے میں نے آپ سے کہا، جو لوگ آپ کو انسٹیٹیوشن سے دور کر رہے ہیں، پورے سسٹم سے دور کر رہے ہیں، وہ جتنا بھی قرآن پڑھتے ہوں، حدیث پڑھتے ہوں، جو مرضی کرتے ہوں، لیکن ان کا جو ہدف ہے وہ اگر صحیح نہیں ہے تو اس کو نہیں کرنا. رہ گیا اختلاف نظر آیا ہے یا نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے کہ ایک عالم کا فتویٰ اور دوسرے عالم کا فتویٰ، اور آپ کو جو ان میں سے عالم لگتا ہے، آپ کو ان میں سے جو اورع لگتا ہے، آپ کو جو لگتا ہے کہ یہ زیادہ متقی ہے، زیادہ پرہیزگار ہے، زیادہ عالم ہے، آپ اس کی بات مانیں. آپ پہ بھی کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ سب کی بات مانیں، جو کہے اس کی آپ بات مانیں. اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی جب تک یہ سب متفق نہ ہو جائیں، ایک نہ ہو جائیں اور ان میں سے کوئی اختلاف اور سب ختم نہیں ہوتا، تب تک میں نہیں مانتا، پھر بات مشکل ہو جائے گی. یہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ ہر شعبے میں وہ شیطانی طاقتیں آتی ہیں، وہ انٹرفیئر کرتے ہیں. اور آج کل تو اور آسان ہو گیا، میڈیا اور ان چیزوں کے ذریعے علماء کے روپ میں بھی ایسے لوگ آئیں جو امت کو تقسیم کریں اور جو امت کے انسٹیٹیوشن سے ان کے خلاف بولیں. تو بہت آسان کام ہے. آپ پھر تو ہم فارغ ہو گئے، ہمیں تو پھر وہ دن ملے گا ہی نہیں جس دن سارے علماء متفق ہو جائیں. اس کے بعد میں پھر کسی کی پیروی کرنا شروع کروں. آپ ان کی پیروی کریں جو صحیح بات آپ کے حساب سے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے حساب سے صحیح ایک بات کرتا ہوں، میرے حساب سے دوسرا کرتا ہوں. آپ پر وہی حجت ہے، آپ ان کو فالو کریں گے، ان سے پوچھیں گے، ان سے علم لیں گے، اس علم پہ عمل کریں گے جب تک آپ کو پتہ نہ چل جائے کہ نہیں یہ صحیح بندہ نہیں تھا، نہیں بندہ صحیح نہیں تھا. دوسرے آپ کیا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ہاں ڈاکٹر الگ کہتا ہے، ہومیوپیتھی والا الگ کہتا ہے، سرجن الگ کہتا ہے، باقی حکیم الگ کہتے ہیں. سرجن بھی ایک کہتا ہے سرجری نہیں کرو، ایک کہتا ہے کرو، ایک کہتا ہے دوائی کھاؤ، ایک کہتا ہے نہیں کھاؤ. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو جس پہ زیادہ اعتماد آتا ہے آپ اس کے سے سرجری بھی کروا لیتے ہیں، اس کی میڈیسن بھی لیتے ہیں. کل کو پتہ چلے کہ یہ صحیح نہیں تھا تو آپ اسے تبدیل کر لیتے ہیں. بالکل اسی طرح ہے. یعنی وہ اختلاف جو میڈیکل میں ہے وہ اس اختلاف سے جو علماء میں 1000 گنا زیادہ ہے، اس کے باوجود آپ وہاں بالکل آرام سے علاج لے لیتے ہیں، آپ کو کوئی ان چیزوں میں کنفیوژن نہیں ہوتی ہے. لیکن یہاں کنفیوژن ہو جاتی ہے. خدا کرے ہمیں ایسے علماء ملیں جو ہمیں ان کنفیوژن سے نجات دلا کر اہل بیت کا راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں. نیکسٹ.